ویلکم بیک ناظرین. ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پچھلے 10 سالوں میں آخر ہم دہشت گردی کو کنٹرول کیوں نہیں کر سکے. رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کے خیال میں کیا وجوہات ہیں کہ آئے دن ہماری مسجدوں میں دھماکے ہو رہے ہیں، نماز جنازہ میں ہو رہے ہیں، سکولز ٹارگٹ ہو رہے ہیں، آئے دن ہماری سڑکوں پہ خون؟ 10 سالوں میں ہم دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل کیوں نہیں کر سکے؟ اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں اس کو آپ مالاکنڈ سوات پہلے کہتے تھے، اب اس کے بعد پھر جنوبی وزیرستان ہو گیا، آج کل شمالی وزیرستان ہے، یا جو دوسری سرحدی ایریا ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان. وہاں پہ جو یہ ملیٹنٹس ہیں انہوں نے باقاعدہ اپنے کیمپ کیے ہوئے ہیں، وہاں پہ باقاعدہ یہ ٹریننگ دیتے ہیں، وہاں پہ ساری ہر چیز ان کو جو ہے وہ سہولتیں جو ہے وہ میسر ہیں. تو وہاں سے یہ ٹرینڈ کر کے پلاننگ کر کے لوگوں کو جو ہے وہ یہاں پہ بھیجتے ہیں، اور یہاں پہ بھیجنے سے پہلے کوئی نہ کوئی ان کو فیسیلیٹیٹر بھی جو ہے وہ مقامی طور پہ جو ہے وہ میسر آ جاتا ہے. تو یہ وجہ ہے جب تک اس علاقے کو پوری طرح سے جو ہے وہاں پہ اس کو کلین نہیں کیا جائے گا اور وہاں پہ یہ ملیٹنٹ سینٹر قائم رہیں گے، وہاں پہ لوگوں کو جانے کی، ٹریننگ لینے کی اور تیار ہو کے پھر واپس آنے کی سہولت حاصل رہے گی، تو اس وقت تک جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ 10 یہ سال سے ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں، ہم نے بڑی کامیابی سے ان علاقوں میں ملٹری آپریشنز بھی کیے، عوام نے بھی ساتھ دیا، پارلیمان نے بھی ساتھ دیا. کیا وجہ ہے کہ یہ ابھی تک علاقہ غیر اسٹیٹ آف پاکستان کی ٹیریٹری میں آتا ہے؟ جن ٹریننگ کیمپس کا آپ نے ذکر کیا، ہم کیوں نہیں انہیں ختم کر سکے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں، یہ جو آپریشن ہوا ہے اس میں جو سوات اور مالاکنڈ کا علاقہ تھا اس میں تو آپریشن سب کو نظر آیا اور وہاں پہ ہوا آپریشن. لیکن اس کے بعد جب وہاں سے لوگ جو ہے یہ جو وہاں پہ ملیٹنٹ تھے وہ چلے گئے جنوبی وزیرستان میں، تو پھر جنوبی وزیرستان میں آپریشن شروع کرنے سے پہلے 2 ماہ پہلے جو ہے یہ ساری چیز جو ہے وہ ڈسکس ہوتی رہی کہ جو آپریشن ہوگا. تو جب آرمی جنوبی وزیرستان میں گئی ہے تو وہاں پہ تو کسی ملیٹنٹ سے انکاؤنٹر نہیں ہوا، کسی کو وہاں پہ جو ہے وہ نہ مارا گیا، نہ کسی نے آگے سے کوئی ریزسٹ کیا. وہ سارے کے سارے جو تھے وہ شمالی وزیرستان میں جا چکے تھے، اور شمالی وزیرستان میں جو ہے وہ ابھی تک باوجود جو ہے وہ آپریشن نہیں ہوا. اور وہاں پہ جو یہ بندے پکڑے گئے تھے، یہاں پہ جو احمدیوں کی عبادت گاہوں پہ حملہ ہوا تھا، تو وہ کچھ 2 لوگ جو تھے وہ بالکل اس حالت میں پکڑے گئے کہ ان کی جو جیکٹس تھی وہ ایکسپلوڈ نہیں ہوئی. تو انہوں نے بتایا وہاں پہ باقاعدہ نام بتایا کہ جی وہاں پہ یہ کیمپ ہیں، وہاں پہ فلاں لوگ ٹریننگ دے رہے ہیں، اس طرح سے ہم وہاں پہ گئے، اتنے لوگ وہاں پہ اور موجود ہیں. تو وہ ساری انفارمیشن جو ہیں وہ ہیں، اور ان انفارمیشنز کو جو ہے وہ تمام جو ریلیونٹ ایجنسیز ہیں جو اس دہشت گردی کو جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ انکاؤنٹر کر رہی ہیں، اس کا مقابلہ کر رہی ہیں، سدے باب کر رہی ہیں، ان سب کو جو ہے وہ انفارمیشن 10 سال سے جاری ہے. AVM شہزاد چوہدری صاحب، انفارمیشن بھی ساری ہے، ٹریننگ کیمپس پتہ ہے، جیسے رانا ثناء اللہ صاحب بات کریں، کیا ہم چوہا پھیر رہے ہیں ایک ایجنسی میں؟ کمٹمنٹ ہے، ول ہے، یا کہ ایک مائنڈ سیٹ کا پرابلم ہے ہمارے ساتھ؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ پچھلے 3 سال کے اندر کم از کم یا 2.5 سال، مارچ 2008 کے بعد سے یا 9 کے بعد سے، مارچ 2009 کے بعد سے ایک بڑی ڈیڈیکیٹڈ ایفرٹ ہے جو کہ ہماری حکومت نے بھی اور ہمارے فورسز نے بھی اپلائی کی ہے. اس کی وجہ سے آپ کو سوات کے اندر ایک ایکشن نظر آیا، جنوبی وزیرستان میں نظر آیا. یہ ان کی بات صحیح ہے کہ شمالی وزیرستان ایک ایسا علاقہ ہے جس کے اوپر کہ ابھی آپریشن ہونا باقی ہے. لیکن جو زیادہ پریشانی والی بات جو مجھے آج نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ فاٹا کو تو چلو ایک اسٹیبلشڈ جگہ ہو گئی تھی، وہاں پر یہ مسائل چل رہے تھے، جہاں پر آپریشنز بھی جاری ہیں، آپ کی فوج بھی لگائی ہوئی ہے. لیکن جب اسی طرح کا ایک اور ہب کریٹ ہو جاتا ہے پاکستان کے اندرون شہروں کے اندر، مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں جو فیصل آباد کے اندر حالات ہوئے یا لاہور میں ہو جاتے ہیں یا ایون پشاور میں آج ہو گیا، اس قسم کے جو مسائل جو ہمارے شہروں کے اندر مسائل ہو رہے ہیں، یہ ایک ایسا ایریا ہے جہاں پر کہ غالباً ہم بحیثیت ایک اسٹیٹ کے طور پہ ریاستی سینس کے اندر ہم وہاں پہ وہ ایکشنز نہیں کر پائے جہاں پر کہ یہاں پہ بند باندھنے کی، ایک دیوار کھڑی کرنے کی، ان کو چیک کرنے کی، پرسو کرنے کی جو بات تھی وہ ہم نہیں کر پائے. باوجود اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بے شمار ہو سکتی ہیں. ہم تو صرف ایز این آبزرورز ہم سب کے سب ان انڈیکیشنز کو دیکھتے ہیں، ان سمٹمز کو دیکھتے ہیں جو غالباً اس قسم کی سورس کو، وجوہات کو انڈیکیٹ کر سکتی ہیں. لیکن ہم لوگ ابھی تک بحیثیت تمام پاکستانی میرے حال میں اس چیز کے اوپر ضرور کہیں گے کہ یہ جو ایک نئی لہر چلی ہے، یہ لہر پہلی والی پاٹا کی لہر سے زیادہ خطرناک ہے. یہ ہماری اسٹیٹ کو زیادہ خطرہ پہنچا سکتی ہے. شہزاد چوہدری صاحب، بہت اچھا آپ نے سوال اٹھایا. رانا ثناء اللہ صاحب، اگر ISI پہ حملوں کی اگر ہم لسٹ دیکھیں تو فیصل آباد میں دھماکہ کل کے واقعہ جس میں 20 افراد ہوئے، اس کے بعد 2009 میں ملتان میں ہوا تھا، اس کے علاوہ 2 نومبر 2009 کو
پشاور میں ہوا، یہ ایک ایکسیپشن تھی. اس کے علاوہ پھر 27 مئی کو لاہور میں ہوا، مال روڈ پہ ایف آئی اے کی بلڈنگ کے ساتھ وہاں پہ ٹارگٹ کیا گیا، راولپنڈی میں جی ایچ کیو پہ حملہ، اور آئی ایس آئی پہ بھی راولپنڈی میں حملہ. پنجاب حکومت کی جورسڈکشن میں آتے ہیں، جتنی میں نے آپ کو ایکسیپٹ ایک انسیڈنٹ کے جہاں پہ آئی ایس آئی کو ٹارگٹ کیا گیا پشاور میں، سب لاہور میں ہیں. اور پنجابی طالبان کا بھی ذکر آتا ہے. آپ بحیثیت لا منسٹر، ایک سینئر ممبر پنجاب حکومت کے، کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت نے سنسیئرلی ایفرٹس کیے ہیں، اور اگر کیے ہیں تو ان کا فیلئر کس وجہ سے؟ دیکھیں، میں شہزاد صاحب نے جو بات کی میں اس کا جواب دینا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ بات کر دوں کہ آئی ایس آئی جو ہے وہ دہشت گردی کے جو خلاف جو کاروائیاں ہیں یا جو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں، ان میں بہت ہی جو ہے وہ ایک مثالی کردار ادا کر رہی ہے اور بڑی ڈیڈیکیشن سے کر رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایس آئی اور یہی لوگ جتنی کمٹمنٹ سے کام کر رہے ہیں، یہی ایک ہوپ ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کے ریزلٹس بھی مثالی ہیں. ہم دہشت گردی کو آخر کنٹرول کیوں نہیں کر سکے 10 سالوں میں؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم جو ہے اس یعنی مشکل پہ، اس مصیبت پہ جو ہے انہوں قابو پا سکے. اب آ جائیں دوسری بات جو شہزاد صاحب نے کی ہے. دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ اب یہ جو فیصل آباد میں جو واقعہ ہوا ہے، اس واقعے میں جو ہے لکیلی وہ جس ملزم نے وہ ڈیوائس ریموٹ کنٹرول کے ذریعے وہ اپنا بلاسٹ کیا، وہ پکڑا گیا ہے. وہ جب یہ کر رہا تھا تو اس وقت جو ہے وہاں پہ ایک آدمی موجود تھا جس نے اس کو دیکھا. دھماکہ ہونے کے بعد جو ہے وہ بھاگا، وہ اس کے پیچھے بھاگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے سے پولیس نے جو ہے اس کو پکڑ لیا. اس کا نام ہے عثمان غنی، کبیر والا کا رہنے والا ہے. اب اس سے جو ابتدائی انٹیروگیشن ہوئی ہے، اس کو میں پوری کو تو پبلک نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو گاڑی ہے، یہ گاڑی جو ہے یہ وزیرستان سے ہی تیار ہو کے گئی، اور ایک رات پہلے جو ہے ایک جگہ پہ گئی. وہاں پہ پھر جو ہے یہ آدمی اس کو ملا، عثمان جس کا نام ہے، کبیر والا کے رہنے والا ہے. اس کے بعد اس گاڑی کو لانے والا آدمی جو ہے وہ وزیرستان کا تھا، آصف اس کا نام تھا. وہ گاڑی کو لے کے تو وہ گیا ہے آئی ایس آئی کے آفس کی طرف، اور اس کے پاس گرنیڈ بھی تھے، اور اس کا پروگرام یہ تھا کہ پہلے وہ جا کے وہاں پہ گرنیڈ پھینکے گا، پھر اس سے تھوڑی بہت جو بگدڑ مچے گی تو پھر وہ گاڑی کو لے کے اس دفتر کے اندر داخل ہوگا. لیکن وہاں پہ جب وہ گیا تو بیریئر بھی جو ہے وہ کافی مضبوط تھا. پھر اس کے بعد مسلح آدمی کھڑے تھے، ان کے پیچھے مسلح آدمی کھڑے تھے، تو وہ وہاں پہ جو ہے وہ رک گیا. ابھی ہو سکتا تھا کہ وہ وہاں پہ رکنے کے بعد کوئی کوشش کرتا اندر جانے کی، لیکن پیچھے سے یہ آدمی جو کھڑا تھا، عثمان جو پکڑا گیا ہے، تو اس نے جو پلان بی تھا اس کو چلا دیا، اور اس نے وہ ریموٹ کے ذریعے جو ہے نا اس کو ایکسپلوڈ کر دیا. وہ آدمی جو ہے وہ بیچ میں ہی جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو اس طرح سے یہ یعنی خودکش حملہ بھی اس کو جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے. تو اگر یہ میں اب تفصیل میں اس سے زیادہ میں نہیں جا سکتا، لیکن اگر میں تفصیل آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کو کوئی شک نہیں رہے گا کہ وہاں سے اگر جب تک یہ جو ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا، کہ وہاں پہ ٹریننگ جاری رہے گی، وہاں پہ گاڑیوں کی تیاری جاری رہے گی، وہاں سے لوگوں کو یہاں پہ بھیجنے کا عمل جاری رہے گا، تو اس وقت تک آپ پنجاب میں جتنی مرضی اونچی دیواریں جو ہے وہ اسار کر لیں، اور جتنا مرضی آپ یہاں پہ پریونٹیو میئرز لیں، اس وقت آپ 100% جو ہے آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. رانا ثناء اللہ صاحب، اس کے عثمان کا جو آپ نے عثمان غنی کا نام لیا، اس کے رابطے کس سے نکلے ہیں؟ کس گروپ سے تعلق ہے اس کا؟ یہ اب ساری چیز جو ہے وہ میں اب یعنی بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، کیونکہ اس کے علاوہ بھی اب کافی سارے آدمی جو ہے وہ اس میں آئی ایس آئی اور پولیس جوائنٹ ٹیم جو ہے وہ انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اور یہ کافی چکے ہیں، کیونکہ تحریک طالبان نے تو رسپانسبلٹی کلیم کی ہے اس کی. بالکل، یہ وہیں سے یہ لوگ جو ہیں یہ آئے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر جو ہوتے ہیں نا جو رانا فیسیلیٹی. صاحب، یہاں پہ ہمیں نیوز بریک کے لیے جانا ہے، اور بریک کے بعد ہم گفتگو جاری رکھیں گے.